بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نماز میں سجدوں کی تعداد بھول جائیں، سیف اللہ صاحب ثوابی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی نماز میں بھول جائے کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے یا دو سجدے کیے ہیں تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نیت توڑ کر دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر آپ نے جب سجدہ کیا تھا، سجدے میں کے دوران ہی آپ بھول گئے کہ پہلا سجدہ ہے یا دوسرا سجدہ ہے، سجدے کے دوران اگر آپ بھولے ہیں تو غالب گمان پر پہلے عمل کریں کہ آپ کا گمان کس طرف جا رہا ہے، زیادہ تر گمان آپ کا کیا ہے۔ اگر آپ کا زیادہ ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ یہ دوسرا سجدہ ہے تو پھر دوسرا سمجھا جائے گا، اگر زیادہ ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ پہلا سجدہ ہے تو پھر پہلا سمجھا جائے گا اور ایک اور سجدہ کر لیں پھر۔ لیکن اگر بالکل درمیان میں ہی ہے، دونوں طرف برابر برابر خیال جا رہا ہے، تو پھر آپ اس کو پہلا سجدہ سمجھیں اور احتیاطاً ایک اور سجدہ کریں آپ، تو ہو سکتا ہے وہ دوسرا یا پھر تیسرا سجدہ ہو، تو اس کے لیے آپ احتیاطاً نماز کے آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں آپ، تاکہ اگر دو سجدے ہوئے ہوں گے تو ویسے ہی نماز ہو گئی، اور اگر بالفرض تین سجدے ہوئے ہوں گے تو یہ سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر سجدے سے اٹھنے کے بعد جب آپ رکعت میں چلے گئے، اس کے بعد آپ کو خیال آتا ہے پتہ نہیں دو کیے ایک کیے، تو پھر اس خیال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا مطلب آپ نے دو ہی کیے ہیں۔ بعد والا جو خیال ہے نا، اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہوتا، وہ وہم اور وسوسہ ہوتا ہے۔ اگر نماز میں رکعت کی تعداد بھول جائیں، ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر ہمیں نماز میں شک ہو کہ ہم تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی رکعت میں ہیں تو اس نماز کو کیسے ادا کریں؟ جناب اگر آپ کو یہ شک ہے کہ تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی رکعت میں، تو پہلا حکم تو یہ کہ دماغ پہ دباؤ ڈالیں، جس طرف زیادہ ذہن جائے اس پر عمل کریں۔ تیسری رکعت کی طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے تو سمجھیں تیسری ہے، چوتھی کی طرف دماغ زیادہ جا رہا ہے تو سمجھیں چوتھی ہے۔ لیکن اگر بالکل ہی کنفیوز ہو رہے ہیں، 50% ادھر 50% ادھر، تو پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَلْيَبْنِ الْعَقْلَ، کہ پھر کم رکعتیں سمجھی جائیں گی۔ یعنی آپ کو یہ شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو یوں سمجھیں گے کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ تیسری رکعت کے بعد آپ جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چوتھی رکعت کے بعد آپ نے قعدہ کرنا ہے، چوتھی رکعت کے بعد آپ نے قعدہ کرنا ہے، اور قعدہ یعنی اتحیات مکمل کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے یہ چوتھی نہ ہو بلکہ تیسری ہو، تو پھر ایک رکعت اور آپ نے ساتھ ملانی ہے، اور وہ رکعت یا تو چوتھی ہوگی یا 5ویں ہوگی، تو یعنی ایک قعدہ آپ کو، قعدہ سے مراد اتحیات آپ کو اضافی پڑھنی پڑے گی، اور پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں، تو اس طرح سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔